یہ کہانی پارٹیشن سے پہلے کی ہے، جب بر صغیر پاک و ہند میں راوی چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ ہندو مسلم آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے، ہولی دیوالی عیدیں شبراتیں مل کر منائی جاتی، پکوانوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا، شادی بیاہ کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا، درختوں کے نیچے چاندنی راتوں میں محفلیں سجائی جاتی، لڑکیاں کنویں سے پانی بھر کر لاتی۔ انہی لڑکیوں کے جھرمٹ میں ایک وہ بھی تھی، زلیخا، اپنے نام کی طرح منفرد اور خوبصورت، چاند کی طرح روشن اور طرح دار۔ حسن مانو اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتا۔ بندیالہ گاؤں اپنے نام کی وجہ سے کم اور زلیخا کی خوبصورتی کی وجہ سے زیادہ جانا جاتا۔ ندی کنارے برگد کے درخت تلے جھولا جھولتی زلیخا کے پاؤں جب ندی کے پانی کو چھوتے تو جیسے سارا پانی چاندنی میں نہا سا جاتا۔ آس پاس کے 7 گاؤں تک اس کے حسن کے چرچے تھے، لڑکے اس سے شادی کے خواب دیکھا کرتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے۔ جب وہ کنویں پر پانی بھرنے آتی تو وہاں پر موجود عورتیں بھی اس کو نظر بھر کر دیکھنے سے ڈرتی کہ کہیں ان کی نظر زلیخا کو نہ لگ جائے۔ اس کے حسن کے قصے زبان و زد و عام تھے۔ ایک دن شام کو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں سے پانی بھر کر لوٹ رہی تھی کہ اس کا سامنا واسو دیو سے ہوا۔ وہ گاؤں کے چودھری کا بیٹا تھا۔ واسو فطرتاً اوباش اور کینہ پرور تھا۔ واسو کو چودھری کا بیٹا ہونے کا بہت گھمنڈ تھا۔ کنویں اور اس سے منسلک باغوں والی زمین انہی کی ملکیت تھی۔ اکثر وہ اسی بہانے کنویں کے پاس منڈلاتا رہتا۔ زلیخا کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس وقت بھی زلیخا نے اسے ناگواری سے دیکھا اور تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی۔ واسودیو کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ جو وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ گھوڑے سے اتر کر کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا زلیخا اس جنم تو کیا اگلے 7 جنم بھی اس کو نہیں مل سکتی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اسی کے نام کی مالا جپتا تھا۔ اس کا روم روم زلیخا کے عشق میں گرفتار تھا۔ وہ اس کے من مندر کی دیوی اور وہ اس کا پجاری تھا۔ وہ اکثر اسے پانی کی ترکیبیں سوچا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی پرسوچ نگاہیں خلا میں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ رات دیر گئے تک وہاں بیٹھا رہا اور جب اٹھا تو وہ کسی بھی قیمت پر اسے پانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کئی میلوں کا فاصلہ طے کر کر وہ آج جس کے پاس پہنچا، اس کا پتہ اس کے ایک دوست نے اس کو بتایا تھا۔ یہ کوئی عام جادوگر نہیں تھا، بلکہ کالے جادو کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، رگھوناتھ۔ اس کے پاس ماورائی طاقتوں کا ایسا جال تھا جس کو توڑنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ واسودیو جب اس سے ملا تو اسے اپنی منزل قریب آتے ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے قدموں میں گر گیا اور زلیخا کے نام کی بھیک مانگنے لگا۔ رگھوناتھ نے اسے شمشان گھاٹ کی راکھ اور ایک انسانی ہڈی دی۔ یہ دونوں چیزیں عمل شدہ تھیں۔ راکھ کو زلیخا کے ماتھے پر لگانا تھا اور ہڈی کے اوپر اس کے بال لپیٹ کر شمشان گھاٹ کے بیچوں بیچ دبانا تھے۔ اگر واسودیو اس عمل میں کامیاب ہو جاتا تو زلیخا کو اس کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ عمل اماوس کی رات کو کرنا تھا اور اگلے دن ہی اماوس کی رات تھی۔ اس عمل کے دوران غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ورنہ دونوں میں سے کوئی بھی جان سے جا سکتا تھا۔ رگھوناتھ نے خاص طور پر واسو کو یہ ہدایت کی تھی۔ واسو کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور بندیالہ کے راستے پر چل پڑا۔ اس کے وجود میں جیسے بجلی بھری تھی، کوڑ کر گاؤں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جب واسو گاؤں پہنچا تو اگلے دن کا سورج اگ چکا تھا۔ لوگ حسب معمول اپنے کاموں میں مگن تھے۔ لڑکیاں کنویں کے پاس پانی بھرنے پہنچ چکی تھیں۔ اس نے گھر جانے کے بجائے اپنے گھوڑے کا رخ کنویں کی طرف موڑ لیا، مگر وہاں جا کر اسے مایوسی ہوئی۔ زلیخا پانی بھر کر جا چکی تھی۔ وہ گھر چلا گیا اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شام کو کنویں کی طرف جاتے ہوئے زلیخا کے قدم جیسے تھم سے جاتے، اس کا دل جیسے کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ عجیب سے وہم اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کتنی مرتبہ خود کو سمجھایا۔ کنویں پر پہنچ کر بھی وہ گمسم بیٹھی رہی۔ اس کی سہیلیوں نے کتنا ہنسی مذاق کیا، مگر اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب پانی بھر کر جا چکی تھی کہ زلیخا اپنی سوچوں میں گم چونکی۔ مغرب سے پہلے کا ملگجا اندھیرا فضا میں پھیل چکا تھا۔ اتنی دیر تو اسے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے گھڑا اٹھایا اور پگڈنڈی کی جانب چل دی۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا سامنا واسودیو سے ہوا۔ اس دن کے بعد اسے واسو آج نظر آیا تھا۔
وہ سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ واسو نے اپنا پاؤں اس کے آگے کر دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری، گھڑا ٹوٹ کر گر چکا تھا اور اس میں سے بہتے پانی سے اس کے سر اور کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ اس کے گرتے ہی واسو نے اس کی چوٹی سے بال کھینچ لیے۔ زلیخا کو بال کھینچنے کی تکلیف کم اور اس کے سامنے ایسے زمین پر پڑے رہنے کا غصہ زیادہ تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واسو کا منہ نوچ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی، واسو نے رومال میں بندھی راکھ اس کے اوپر اچھال دی۔ زلیخا کو لگا ایک دھواں سا اس کے وجود سے لپٹ گیا ہے۔ اسے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا، کھیت کھلیان، پگ ڈنڈی، سب کچھ آپس میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ وہ گرتی پڑتی گھر پہنچی تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ اس کی ماں روٹیوں کے لیے تندور دہکا رہی تھی۔ زلیخا کو وہ آگ اپنے اندر جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پانی کا کٹورا بھر کر جلدی سے منہ کو لگا لیا۔ اس کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بکھرے بال، سر اور منہ پر لگی مٹی، سرخ آنکھیں، اپنے ہور سے بیگانی، یہ ان کی زلیخا تو نہ تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ زلیخا کا وجود انہیں بھاری بھرکم شہتیر جیسا محسوس ہوا۔ زلیخا کو وہ چارپائی تک بامشکل گھسیٹ کر لائی۔ اسے وہاں بٹھا کر وہ حکیم صاحب کو بلا کر جب واپس آئی تو زلیخا بخار میں بے سدھ پڑی تھی۔ اسے تیز بخار نے آن گھیرا تھا۔ حکیم نے جب زلیخا کی نبض چیک کی تو وہ بہت آہستہ چل رہی تھی۔ بظاہر سارا کچھ ٹھیک تھا، مگر زلیخا کے لیے آنے والے 24 گھنٹے بہت اہم تھے۔ اگر اس کا بخار کم نہ ہوا تو اسے شہر لے جانا پڑ سکتا تھا۔ اماوس کی رات آ چکی تھی۔ سارا گاؤں اندھیرے کی دبیس چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ فضا میں عجیب سی سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ جب ہوا چلتی تو ایسے لگتا جیسے ہزاروں روحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ لیلٹین کی روشنی میں واسو شمشان گھاٹ کی طرف پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ وہ اس جگہ دن میں جانے سے بھی ڈرتا تھا، یہ تو پھر کالی رات تھی۔ کبھی اسے لگتا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ 2-3 مرتبہ تو اس نے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں اس رات کے حوالے سے اپنے گھر والوں سے سنی گئی کئی خوفناک کہانیاں گھوم رہی تھی۔ اس کے پتا جی شام کے بعد کسی کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، بقول ان کے اس رات بھٹکی ہوئی روحیں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ شمشان گھاٹ پہنچ گیا۔ فضا میں انسانی جسم کے جلنے کی بو دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ایک چتا جلتی بجھتی راکھ میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ شاید کسی مردے کو جلایا گیا تھا، مگر آج تو گاؤں میں کوئی نہیں مرا تھا۔ وہ سوچنے لگا، پھر یہ کیا تھا؟ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے جیب سے وہ ہڈی نکالی اور رگھوناتھ کی ہدایت کے مطابق منتر کا چاپ کرتے ہوئے زمین کھودنے لگا۔ جیسے ہی اس نے زمین پر کدال چلائی کہ کسی عورت کے زور سے چلانے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی اور ساتھ میں کچھ بول بھی رہی تھی۔ رگھوناتھ نے سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے اپنا کام پورا کر کر ہی وہاں سے آنا تھا، ورنہ وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ خوف کے مارے اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ جلدی جلدی زمین کھودنے لگا کہ اچانک ہی کدال منو وزنی ہو گئی۔ اس کے دونوں کندھے بے جان ہو گئے تھے۔ اس نے کدال چھوڑی اور دونوں ہاتھوں سے زمین کے گڑھے کو کھودنے لگا کہ اچانک ہی اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے لالٹین کی روشنی وہاں ڈالی۔ وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جس پر کیڑے رینگ رہے تھے۔ اس نے زور سے چیخ ماری۔ کچھ کیڑے اس کے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر چڑھ چکے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح انہیں اپنے کپڑوں سے دور ہٹانے لگا کہ دوبارہ اسے اس عورت کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اس بجھی ہوئی چتا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں سفید ساڑی میں ملبوس ایک عورت گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ رات کے اس پہر ایسی جگہ کسی عورت کا ہونا ناممکن تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ عورت نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا۔ اس عورت کی شکل دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ زلیخا تھی۔ کالے سیاہ کھلے بالوں میں اس کا حسین چہرہ چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ واسو ٹرانس کی کیفیت میں گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ رگھوناتھ نے اسے کیا کہا تھا؟ وہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ اسے یاد تھی تو بس زلیخا۔
وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ واسو نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا مگر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ زلیخا کا وجود ہوا میں دھواں بن کر تحلیل ہو گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے سامنے دیکھا۔ زلیخا اسے دور جاتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ گاؤں کی حدود میں کب داخل ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شمشان گھاٹ کب کا پیچھے رہ گیا تھا۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ پیاس کے مارے اس کی زبان خشک ہو گئی تھی۔ اس نے زلیخا کو کتنی آوازیں دیں مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی، بس چلتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ چلتے ہوئے غائب ہو گئی۔ واسو نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دائیں طرف کنویں کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دی۔ واسو جب وہاں پہنچا تو وہ اسے کنویں کی منڈیر پر کھڑی نظر آئی۔ واسو کو لگا کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگانے والی ہے مگر جب تک وہ اس کے پاس پہنچا وہ کنویں میں کود چکی تھی۔ چھپاک کی زوردار آواز آئی۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ اندھیرے میں اسے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے اسے کسی نے دھکا دیا اور وہ کنویں میں گر گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، آوازیں دی مگر اتنے گہرے پانی میں اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اس کی آنکھوں نے کنویں میں کسی چہرے کو جھانکتے ہوئے دیکھا۔ وہ چہرہ زلیخا کا نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک بھیانک شکل والی بوڑھی عورت تھی جس نے سفید ساڑی اپنے جسم پر لپیٹی ہوئی تھی، جس کو وہ زلیخا سمجھ کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی موت کے بلاوے پر یہاں آن پہنچا تھا۔ زلیخا کو پانے کے جنون میں وہ اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ صبح پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ واسو کی لاش کنویں میں تیرتی ہوئی ملی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ سارے گاؤں میں اس خبر سے سنسنی پھیل گئی۔ واسو کے گھر والوں کا برا حال تھا۔ اس کے پتا جی کو یہ کام کسی بدروح کا لگتا تھا۔ شام تک زلیخا کا بخار کم ہو چکا تھا مگر اس کی حالت غیر تھی۔ وہ کہیں دور خلا میں گھورتی رہتی۔ کھانا پڑا اس کے سامنے ٹھنڈا ہو جاتا مگر وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ اس کی بھوک پیاس جیسے مر چکی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ گاؤں والے اس کی ماں کو سمجھاتے کہ یہ کسی حکیم کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ زلیخا پر کسی چیز کا سایہ ہو چکا تھا۔ زلیخا کی ماں کو ان کی یہ باتیں ٹھیک لگتی تھی۔ اکثر رات کو زلیخا اچانک اٹھ بیٹھتی اور باہر جانے کی ضد کرنے لگتی۔ منع کرنے پر گھر میں جیسے بھونچال آ جاتا۔ وہ سب کچھ پھینک دیتی اور اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی۔ زلیخا کی ماں مجبور ہو کر اس کے سامنے سے ہٹ جاتی مگر جب زلیخا کا رخ گھر سے باہر کی طرف ہوتا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑی چلی جاتی۔ وہ مجبور ہو کر اس کے سامنے سے ہٹ جاتی۔ گھر سے نکل کر زلیخا سیدھا کنویں کے پاس پہنچ کر دم لیتی۔ کبھی اس میں جھانکتی، کبھی ہنستی، کبھی زور زور سے اپنا سر کنویں کی منڈیر پر پٹکتی اور دھاڑے مار کر روتی تھی۔ واسودیو مر چکا تھا مگر رگھو ناتھ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ زلیخا کی ماں کا دل خوف سے کانپ جاتا۔ وہ اپنی اولاد سے ڈرنے لگتی۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ زلیخا کسی چیز کے زیر اثر ہے۔ انہی دنوں ان کے ایک رشتہ دار ساتھ والے گاؤں سے زلیخا کا حال معلوم کرنے آئے۔ جب انہوں نے زلیخا کی ایسی حالت دیکھی تو زلیخا کی ماں کو حاجی بابا کے بارے میں بتایا جو ان کے گاؤں سے دور ایک جھونپڑی میں رہائش پذیر تھے اور ایسے معاملات میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ زلیخا کی ماں ان کے ساتھ حاجی بابا کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ ان کی گوش گزار کر دیا۔ حاجی بابا جب زلیخا کے گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے اس کا علاج شروع کر دیا۔ زلیخا کے آگے انہوں نے مٹی کے 2 پیالے رکھے۔ ایک پیالے میں صاف پانی اور دوسرے میں خون ملا لال رنگ کا پانی تھا جس میں کسی جانور کے خون کی آمیزش کی گئی تھی۔ زلیخا نے صاف پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا اور خون کی آمیزش والا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ یہ منظر دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی۔ حاجی بابا نے گہرا سانس بھرا، یعنی کہ ان کا اندازہ صحیح تھا، وہ کسی شیطانی جادو کے زیر اثر تھی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئے تھے۔ مزید تحقیق کے لیے وہ کنویں کے پاس جا پہنچے۔ وہاں جا کر ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ واسو مر چکا تھا مگر رگھو ناتھ کے کیے گئے ادھورے عمل کی وجہ سے اس کی روح کنویں میں قید ہو کر رہ گئی تھی اور مرنے کے بعد بھی اسے سکون حاصل نہیں ہو پایا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کنویں کو بند کروانا تھا،
پھر ہی زلیخا کا علاج ممکن تھا۔ انہوں نے واسو کے باپ کو مل کر تمام حقیقت ان کو بتائی۔ واسو کے باپ کے لیے یہ باتیں بہت حیران کن تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی ان باتوں پر یقین نہیں آیا، مگر حاجی بابا کو جھٹلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ واسو کی موت کے بعد لوگوں نے کنویں کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا۔ پانی بھرنے والی لڑکیوں کو واسو کنویں کے اندر بیٹھا نظر آتا۔ باغوں والی زمین کے درخت جو ہر وقت مختلف پھلوں سے لدے رہتے سوکھتے جا رہے تھے، یہ سب ان کا وہم نہیں تھا۔ انہوں نے مختلف پنڈتوں سے رابطہ کیا اور ایک دو کر وہ پوجا کے لیے بھی لائے، مگر سب کنویں کے پاس جانے سے ڈرتے تھے اور آخر کار کنویں کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا گیا۔ انہیں اس مسئلے کا یہی حل نظر آیا۔ زلیخا کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، مگر اکثر اس کے قدم بے اختیار کنویں کی طرف جاتی، اس پگ ڈنڈی کی طرف خود بخود اٹھ جاتے تو وہ الجھ سی جاتی۔ وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ کنواں کب کا بند ہو چکا تھا۔ باغوں والی زمین جیسے سوکھ کر رہ گئی تھی۔ گاؤں والے اس راستے سے خوف کھاتے تھے، پھر کیوں وہ وہاں جانے کے لیے مچل جاتی تھی؟ یہ اور ایسے بہت سے سوال جن کا جواب وہ جاننا چاہتی تھی، ایک راز کی طرح ہمیشہ کے لیے واسو دیو کے ساتھ کنویں کے تاریک پانیوں میں غرق ہو چکے تھے۔ اس کے عشق میں مبتلا واسو دیو گمنامی کی موت مر چکا تھا اور اس کی روح ہمیشہ کے لیے کنویں کے گہرے پانیوں میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔